أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم مجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، سن 1446 ہجری کے عاشورہ محرم میں اہل ذکر کے عنوان سے ہماری گفتگو کا آج آخری سلسلہ ہے. میں کوشش کروں گا کہ مطالب کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچا سکوں. اس سے پہلے کہ میں اپنی عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں سب سے پہلے آپ تمام سامعین اور تمام حاضرین کا بہت ممنون اور مشکور ہوں. اس بارگاہ کے تمام منتظمین نہایت ممنون اور مشکور ہوں. وہ تمام افراد کے جو سیکیورٹی کے فرائض انجام دیتے رہے، وہ تمام جوانان اور تمام افراد کے جو کسی بھی عنوان سے ان مجالس کو برپا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے، آپ سب کا نہایت ممنون و مشکور ہوں. پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خاص طور پر ان تمام افراد کی خدمت میں عذر خواہی کروں گا کہ احیاناً اگر گفتگو سنگین رہی یا مطالب سنگین رہے اور شاید میرے اندر وہ صلاحیت اس طریقے سے موجود نہیں کہ میں بعض مطالب کو آپ کے لیے آسان کر کے یا اس سے بہتر تحلیل کر کے
آپ تک پہنچا سکوں، کیونکہ بالآخر خود یہ مراتب ہیں، اور جس قدر انسان کمال کی طرف حرکت کرتا ہے بالآخر اس کے کلام میں رسائی یعنی اپروچ خود بخود پیدا ہو جاتے. لہذا اس اعتبار سے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کے اندر جو کیفیت رسا ہے، یعنی جتنا آسانی سے پہنچ جانے والا وہ کلام ہے، ہماری اتنی حیثیت شاید نہیں ہے. انسان کا علم، انسان کے لیے جتنے یہ مراتب عرفان کے اور معرفت کے بڑھتے ہیں، اور اس کا علم کے اوپر تسلط جتنا زیادہ شدید ہوتا چلا جاتا ہے. ہم تو اس بارگاہ کے ایک بہت ادنا سے طالب علم ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بساط میں کچھ ایسے مقامات بیان کر سکیں. گرچہ خود اہل بیت اطہار بعض مقامات کو جب بیان کرنے کی منزل میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں مطالب سنگین ہو جاتے ہیں. بہت سارے مطالب ہیں، کبھی یہ تو ہم اور آپ ابھی اس وادی میں اترے ہی نہیں ہیں کہ جہاں اہل بیت اطہار مطالب کو جس وقت بیان کرتے ہیں تو یقیناً مخاطبین کو سامنے رکھتے ہوئے اہل بیت اطہار نے جو مطالب بیان کیے. اسی طرح سے خود قرآن کریم بعض مقامات پر قرآن کریم کا لحن عقل انسانی کو چیلنج کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا. لہذا پروردگار عالم بہت واضح سے قرآن کی ابتدا میں ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اس آیات میں، اس قرآن میں آیات ہیں، کچھ ہیں جو محکمات ہیں اور کچھ متشابہات. البتہ پروردگار عالم نے زیادہ تر آیات کو محکمات رکھا ہے اور ایک بہت قلیل حصہ متشابہات ہے. اور جب متشابہات کی بات آتی ہے تو پروردگار فرماتا ہے کہ اس کی تعویل کا علم یس اللہ کو ہے یا وہ جو کہ راسخون فی العلم ہے. لہذا بعض جگہوں پر شاید میں اپنی تمام تر ناتوانی اور عجز علمی کا اعتراف کرتے ہوئے صرف یہ عرض کروں گا کہ بعض مقامات واقعاً اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ شاید ان کو آسان کر کے بیان کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مقامات ضروری ہیں. میں کہیں پر بھی اس چیز کا مخالف نہیں ہوں کہ مثلاً اہل بیت کے معجزات بیان نہیں کرنے چاہیے، نہ اس بات کا مخالف ہوں کہ تاریخ کے واقعات کو دہرانا نہیں چاہیے، نہ اس بات کا کہیں پر منکر ہوں یا پسند نہیں کرتا کہ علماء کے واقعات اور حکایات کو بیان نہیں. ان میں سے کسی بھی چیز کا نہ میں مخالف ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خادمین کی لسٹ میں شاید میرے ذمے جو وظیفہ لگا ہوا ہے وہ ان مطالب کو بیان کرنا ہے کہ جن کی تشنگی ہمارے وجود میں موجود ہے. مگر مشکل صرف یہ جب تک آپ ان چیزوں کو بیان نہ کریں تب تک ہمیں خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی تک کیا کیا ایسا ہے جو ہم اہل بیت کے بارے میں نہیں جانتے. لہذا اس محدودیت کی فضا سے باہر نکلنا، میں کسی کے بارے میں کوئی، کیونکہ سب مجھ سے زیادہ افضل اور بہتر ہیں، میں اپنے جیسے عام سے آدمی اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن شاید بہت سوں کی نگاہ میں یہ کیفیت ہو کہ اگر ہم یہ مطالب بیان کریں گے تو ایک اکثریت ایسی ہے کہ جو شاید اس کو ایبزارب نہ کر پائے، اور پھر اہم اور مہم کے اعتبار سے ان کی نگاہ یہ ہو کہ تبلیغات اور مطالب جتنی اکثریت کو پہنچ جائے اتنا اچھا ہے. یہ اپنی جگہ خدمت ہے، اور جو کوئی بھی اس نیت سے اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں خدا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے.
لیکن ہم نے اس دشت کی سیاحی میں جب تھوڑا سا چکر لگایا تو ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ ایک واقعاً تقریباً قلیل ہی تعداد ہے کہ جو یہ چاہتی ہے کہ ہمیں اس محدودیت سے باہر کچھ دیا جائے، لیکن اگر سارے کے سارے افراد اکثریت کو تبلیغات پہنچانے کا وظیفہ انجام دیتے رہیں تو یہ اقلیت کے جو تھوڑا سا فضا سے باہر آ کر کوئی ایک ایسی چیز سننا چاہتی ہے کہ جو اس کی علمی تشنگی کو بجھا سکے، تو اگر سارے یہ کرنے لگ جائیں تو پھر یہ قلت رہ جاتی ہے۔ میں جس دن سے خدا نے مجھے توفیق دی ہے اس منبر پر آ کر خدمات انجام دینے کی، میں نے اپنے آپ کو اقلیت کے لیے انتخاب کیا ہوا ہے، لہذا مجھے الحمدللہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے سامعین کی تعداد کتنی ہے۔ میں صرف اپنے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ جب بھی کسی مجلس کے بعد کوئی آ کر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ مولانا آپ کی گفتگو سے ہمارے کئی مسائل حل ہو گئے، یہ وہ داد ہوتی ہے جو مجھے میرے مولا کی جانب سے ملتی ہے، اور مجھے صرف اس داد کی توقع رہتی ہے، میں اس کا انتظار کرتا ہوں۔ لہذا اگر مجھے موقع مل جائے، یعنی میرے اختیار میں رہے، تو میں کسی کو نہ داد دینے دوں اور نہ نعرہ لگانے دوں۔ اس کا مطلب پھر یہ نہیں ہے دوبارہ کہ مجھے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے، سامعین کا ایک حسن سماعت ہوتا ہے، جو رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن وہ سکوت کہ جو اپنی خاموشی میں طوفان برپا کر رہا ہوتا ہے، میرے لیے زیادہ قیمتی وہ طوفان ہوتا ہے۔ یہ طوفان وجود کے اندر ہوتا ہے، یہ اندر متحرک ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ طوفان جب ہمارے کسی نوجوان ساتھی، کسی بھی مومن کے لیے کسی ایسی الجھن کو حل کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ کئی عرصے سے لیے پھر رہا ہوتا ہے، یہ وہ اجر ہوتا ہے جو ہم نے وصول کرنا ہوتا ہے۔ لہذا احیاناً البتہ، یعنی میں کسی اس سے نہیں کہہ رہا ہوں پھر کہ یہاں پر خصوصاً نوجوانوں کی تعداد اور پھر اتنی تواتر کے ساتھ ان کا آنا اور اتنے انہماک کے ساتھ مجھ جیسے ایک ادنا سے طالب علم کی بات کو سننا، یہ مجھے حوصلہ دیا اس بات نے کہ میں وہ جسارتیں کر سکوں جو کہ شاید کہیں بھاری ہو گئیں، کہیں مشکل ہو گئیں۔ ان سب کے لیے میں بعض ہم آپ سے معذرت چاہوں گا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں ان ایام میں کئی ایسی خدمت آپ لوگوں کے لیے سر انجام دے سکا یا نہیں کہ جو باعث بنا ہو کہ آپ کے لیے اس نے کسی مشکل کو، علمی مشکل کو حل کیا ہو، کسی کانسیپچول مرحلے پر آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہو۔ اور اگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہا ہوں تو آپ سب سے ایک مرتبہ پھر عذر خواہی کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آئندہ اپنے اندر کوئی بہتری ایسی پیدا کر سکوں، اور اس سب کے لیے آپ سب سے التماس دعا اور محتاج دعا رہوں گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے۔ اور یہ جتنے بھی دقائق میں نے اپنے فضائل میں اس وقت آپ کے ضائع کیے، اس کے لیے بھی آپ سب سے حلالیت طلب کرتا ہوں۔ میری عادت نہیں ہے، جو لوگ مجھے کافی عرصے سے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں، میں ایسی تمام چیزوں سے ایوائڈ کرتا ہوں، اس لیے کہ اس منبر پر حق صرف حسین کا ہے، صرف معصومین کا ہے۔ لہذا ہم جیسوں کی ویسے ہی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنی کوئی بات کریں، صرف ایک کلیئرٹی چاہ رہا تھا بعض نوجوانوں کے ذہن میں، اور صرف ایک عذر خواہی کرنا مقصد تھا اگر احیاناً گفتگو کہیں سنگین رہی ہو۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، سوال کرو اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون۔ آیت کا ظاہر یہ بتا رہا ہے، اتنے عرصے جو ہم نے اس آیت کے اندر تدبر کیا، تفکر کیا، کہ آیا
یہ کنیکٹیوٹی جو اہل ذکر سے رکھنی ہے، یہ جو ان کو ہم نے وسیلہ قرار دینا ہے، یہ جو سوال کی کیفیت ہے، کیا یہ صرف علمی اعتبار سے، یعنی اللہ ہمیں جو اہل ذکر سے کنیکٹ کر رہا ہے، ان کو وسیلہ بنا رہا ہے، یہ آیا مرحلہ صرف علمی مسائل کا ہے، یعنی میں اہل ذکر کے پاس صرف اس وقت جاؤں گا جب میرے اندر کوئی سوال پیدا ہوگا اور میں سوال کروں گا؟ تو عرض خدمت کہ یہ سوال کا معنی فاسألو، اگر ہم اس کے ظاہر میں رہ کر صرف سوال کو سوال کرنے کے معنی میں رہیں گے تو شاید ہماری یہ مشکل حل نہ ہو، لیکن میں نے اتنے دنوں میں کوشش کر کے جو آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کی ہے، سوال بنیادی طور پر طلب کے اظہار کا نام ہے۔ آپ کو کوئی چیز چاہیے، مثلا آپ پیاسے ہیں اور آپ کو پانی چاہیے، یہ پیاسا ہونا طلب ہے، یہ اس وقت تک طلب تو رہے گی جب تک کہ آپ کو پانی مل نہ جائے، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی مجھ تک نہیں پہنچ رہا جبکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے پانی ملے، تو کسی مقام پر آپ یہ چاہیں گے کہ میں اس طلب کو اظہار کروں، آپ چاہیں گے کہ میں اس طلب کو اظہار کروں۔ جہاں یہ طلب ظہور پیدا کرتی ہے وہاں سے سوال ایجاد ہوتا ہے۔ لہذا سوال صرف کوئری نہیں ہے، میں نے پچھلے سال چونکہ یہ مطالب بیان کر دیے ہیں، بعض معذرت چاہتا ہوں کہ میری چونکہ عادت بھی ہے اور کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ میں مطالب کو بہت زیادہ ریپیٹ نہ کروں تاکہ بات آگے کی طرف بڑھتی رہے، لہذا اکثر اپنے سامعین سے میری ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو اس فرش ادا کو درسگاہ بھی بنانے کی کوشش کر لیں۔ لہذا جو مطالب بیان ہوتے ہیں اگر آپ اس کے صرف بلٹ پوائنٹس بھی بنا لیں گے اور ان کو یاد رکھیں گے تو میرے لیے گفتگو اور آسان ہو جاتی ہے۔ لہذا میں نے پچھلے سال سوال کے اوپر پوری بحث کی تھی، سوال کا معنی کیا تھا، سوال کی اقسام بیان کی تھیں، بہت سارے مطالب میں نے بیان کر دیے تھے۔ لہذا اب سوال یعنی کبھی ہوتا ہے کچھ چیز سمجھنے کے لیے، کبھی کسی چیز کا وجود خارجی، آپ کو خارج میں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، فزیکلی کسی چیز کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، دونوں۔ اب آپ مطلب پانی کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ طلب ہے، جب آپ پانی کے بارے میں سوال کریں گے تو سوال بن جائے گا، لہذا طلب کے ظہور کو سوال کہتے ہیں۔ اب معنی تھوڑا سا میں نے چینج کیا، دوبارہ آیت کے اوپر آئیں، فاسألو، اس کا معنی کیا ہوگا؟ خدا کہہ رہے سوال کرو، اس سوال کرو کا معنی کیا ہے جو ابھی میں نے معنی کیا؟ یعنی اپنی طلب کو اظہار کرو اہل ذکر کے پاس، اپنی طلب کا اظہار کہاں کرو؟ اہل ذکر کے پاس، یہ مسئلہ ہے۔ لہٰذا یہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں، میں اس باب کو کھولنا نہیں چاہتا کہ جہاں پر سوال کرنے کو غیر از خدا مذموم قرار دیا گیا ہے، لہذا مومن سے یہ چاہا گیا کہ وہ اپنی اس طلب کو حتی الامکان صرف خدا اور اپنے درمیان میں رکھے، سوال نہ کرے کسی سے۔ مضموم ہے کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی حرمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ہاتھ خدا کے سوا کسی اور کے آگے نہ پھیلے، لہذا اس اعتبار سے غیر از خدا کسی سے سوال کرنا یہ پسند نہیں ہے۔ یہ شرک کے مراحل نہیں ہیں، شرک ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ شرک اس وقت ہوتی ہے کہ جس سے آپ سوال کر رہے ہیں اسی کو سمجھیں کہ یہی ہے جو مجھے دے رہا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میں اس سے مانگوں گا یہ مجھے دے دے گا اور یہی دے گا اور مجھے کسی سے نہیں ملے گا، تو آپ آہستہ آہستہ شرک کی وادی کی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا اب خدا ہمارے اوپر لطف کیا کرتا ہے؟ جس پر ہمیں یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ مجھے دے دے گا اور میرے اندر یہ خنث پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملے گا، خدا اس وسیلے کو کاٹ دیتا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نہیں دینا چاہ رہا ہوتا، ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ پھر وہ مجھے نہ دے سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے
کہ میرا بندہ میرے سوا کسی اور کے در پر. لہذا کبھی کبھار ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، میرے مسئلے کا کوئی سلوشن نہیں مل رہا، عین اس وقت میں خدا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے. لہذا ایک بہت ہی مرحلہ عجیب ہے، یعنی جتنے کئی مشکلات ہوگی، یہ تو مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو آپ بہت اچھی طرح سے سینس کر رہے ہوں گے. آگے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی مشکل ضرور آتی ہے انسان کی کہ ایک بعض اوقات ایک پرولونگ ٹائم تک مشکل حل نہیں ہو رہی ہوتی. یہ مشکل کا حل نہ ہونا بنیادی طور پر خدا چاہ یہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنی فطرت کی گہرائی میں جا کر مجھے اپنے قلب کی گہرائی سے وہاں سے پکارے کہ جہاں اس کی پکار میں وہ خلوص پیدا ہو کہ جب یہ مجھے پکارے تو میں اسے جواب دوں. لہٰذا ہماری جو بہت ساری دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا ہوتا، اس کی ایک ریزن خود یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو صرف خانہ پوری کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں. چونکہ ہمارے کانشیس مائنڈ میں بالآخر یہ بات پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، تو ہم ایک جمع پوری کے لیے فوری طور پہ یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دینا، اس کے بعد ہم سوچ کہیں اور رہے ہوتے ہیں. مانگ اللہ سے رہتے ہیں، یہ مانگتے ہیں اللہ سے صرف ایک خانہ پوری کے لیے کہ مثلا کل قیامت کے دن کہیں اگر مسئلہ آئے گا تو میں اللہ سے کہوں گا میں نے پکارا تو تھا تجھے. یہ ہم سب کرتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ صرف میں ہی کرتا ہوں. ہم سب کرتے ہیں. اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیفیت قلب ایجاد نہیں ہو رہی ہوتی. میں نے کل عرض کیا آپ سے، خدا کو ڈیٹیکٹ کون کرتا ہے؟ قلب. عجیب واقعاً رحیم ہے. بعض اوقات میرے قلب کی گہرائی سے اپنی طلب کو نکالنے کے لیے وہ میرے سارے راستے بند کر دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے وجود کی گہرائی سے اس کی طلب پیدا ہو، میں اسے سینس کروں. لہٰذا میں نے آپ سے عرض کیا تھا سب سے بہترین سوال قرآن نے کون سا بیان کیا؟ اذا سألک انی عبادی، جب میرا بندہ میرے بارے میں تم سے پوچھے تو کہو انی قریب، پھر اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. ہماری دعا کا اگر جواب نہیں آ رہا ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم شاید کانشیس مائنڈ سے تو پکار رہے ہوتے ہیں لیکن انکانشیسلی اس کی طرف نہیں ہوتے. یہ نفس کی پکار ہوتی ہے، عقل کی بھی نہیں ہوتی. جب تک قلب کی گہرائی سے خدا کو نہیں پکارو گے وہ پکار نہیں بنتی جس کی جواب کا اس نے وعدہ کیا ہے. لہذا ایک پورا پروسیس ہے. کس قدر رحیم ہے کہ اپنے اس غافل بندے کو اپنی طرف بلانے کے لیے وہ اس مرحلے کو طے کر رہا ہے. لہذا اب جب اللہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو، تو اب میں تمام سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم تو کہہ رہے ہو کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ مانگو. کس سے مانگو؟ اہلے. اگر آپ اس کو طلب علمی بھی لے لیں تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کم از کم کہ چلو بھائی علم کے دائرے میں تو شرک کرنا پڑے گا، یا یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ افراد ایسے ہیں جنہیں خود خدا مقرر کر دے، تو پھر یہ توحید ہو جاتی ہے. جسے خدا کہے کہ اس کے پاس جاؤ، اسے میں نے بھیجا ہے، اس تک پہنچنا عین توحید ہے. لیکن یہاں سے پھر کفر اور شرک کا راستہ یوں جدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خدا کے بنائے ہوئے کا منکر ہو جائے کافر ہو جاتا ہے، اور جو بھی خدا کے بنائے ہوئے کے مقابلے پر اپنا لے آئے عین اس عالم میں مشرک ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ. لہذا کفر اور اللہم صلی کفر اور شرک کا راستہ توحید کے راستے کے دونوں طرف ہے، اور درمیان میں توحید وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز راستہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے پر چلتے ہوئے اگر خدا کے بنائے ہوئے کا انکار کیا تو کفر، اپنا کوئی لے آئے تو شرک. لہٰذا اس پر اس طریقے سے باقی رہنا یہ عین
توحید ہے۔ اب خدا کہہ رہا ہے کس سے جا کر سوال کرو، اسے کس کے سامنے ظاہر کرو؟ جو کہ اہل ذکر ہے۔ یقیناً کچھ مطالب رہ گئے ہیں، انشاءاللہ بعض کو اگر خدا نے توفیق دی تو عرض کروں گا کہ اس میں ذکر سے مراد اگر اصطلاح قرآن لیا جائے، یعنی کہ قرآن نے ذکر کس کو کہا ہے ایز اے ٹرمینالوجی، ایز اے اصطلاح، تو دو مقامات ہیں۔ سورہ طلاق کی 9ویں آیت میں پروردگار نے پیغمبر کو ذکر کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور دوسری جو ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے قرآن میں، وہ خود قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے۔ یہ بحث انشاءاللہ کبھی اور اللہ نے توفیق دی تو عرض کروں گا کہ اگر اہل ذکر سے مراد اہل نبی ہوں، رسول کے اہل، تو پھر کیا مقام ہے؟ اور اگر ذکر سے مراد خود قرآن ہے تو پھر اہل قرآن کون ہونے چاہیے؟ یہ بحث انشاءاللہ کبھی بات کے لیے خدا نے اگر توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابھی جو کل معنی کیا ذکر کا، میں وہیں سے بحث کو ایک منطقی نتیجے تک پہنچاؤں گا اور بات ختم کر دوں گا۔ کل آپ کی خدمت میں معنی کیا ذکر سے کیا مراد؟ اللہ کا ذکر۔ یہ ذکر چاہے زبان سے ہو، چاہے ذہن میں ہو، چاہے کسی فعل کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، اگر خدا کی یاد بن رہا ہے تو ذکر اللہ ہے۔ لہذا اللہ کے ذکر سے مراد صرف ورد کرنا نہیں ہے، یہ ورد کرنا ذکر کی سب سے نازل، سب سے کم ترین، سب سے ادنا مرحلے کو کہتے ہیں، کہ جہاں پر ہم زبان سے بعض اذکار کو، بعض الفاظ کو دہرائیں، یہ سب سے کم ترین درجہ ذکر ہے۔ لیکن اب غور کیجئے گا، اگر مراد اہل ذکر سے مراد اللہ کا ذکر ہے تو اہل ذکر کون ہوں گے؟ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں۔ اب یہ اللہ کا ذکر کرنے والے کہ جن کے پاس اللہ ہمیں بھیج رہا ہے، کہ جن سے سوال کرنا گویا خدا سے سوال کرنا ہے، اگر یہ میں کنیکٹیوٹی آپ کو سمجھا سکا ہوں، یہ آرڈر اگر آپ تک پہنچا دیا میں نے، تو پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ خدا جن اہل ذکر اللہ کے پاس ہمیں بھیج رہا ہے وہ ذکر الہی کے اس مرحلے پر ہوں کہ ان میں اور ذکر میں اللہ کے کوئی جدائی نہ ہو، کیونکہ جتنے فیصد ان میں اور اللہ کے ذکر میں جدائی ہوگی اتنا غیر اللہ کا تصور پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اس لیے کہ یہ اہل ذکر ہمیں خدا سے کنیکٹیوٹی میں رکھیں، ضروری ہے کہ ان کا اللہ کے ذکر سے کبھی بھی جدائی کا تصور پیدا نہ ہو۔ اگر یہ جدا ہو گئے، مثلا اہل الگ ہو گیا کچھ دیر کے لیے، اللہ کا ذکر الگ ہو گیا، تو اس کیفیت میں یہ اہل اللہ کے علاوہ ہے۔ واحد صورت کہ جس میں اہل ذکر خود خدا تک لے جانے والا ہوگا وہ کب ہوگا؟ جب اہل اللہ کے ذکر سے جدا نہ ہو۔ لہذا اب اس مرحلے کو ڈھونڈنے کے لیے کہ آیا یہ کوئی مرحلہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، علماء نے اللہ کے ذکر کے کچھ مقامات بیان کیے۔ بعض مقامات وہ ہیں کہ جن کو علماء اہل سنت نے بھی بیان کیا۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا ذکر، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ ذہن میں ہو، چاہے وہ انسان کے اعمال اور افعال کی کیفیت میں ہو۔ لہذا اگر آپ کی کسی مومن کے لیے مسکراہٹ خدا کے لیے ہو، یہ مسکراہٹ اللہ کا ذکر بن جاتی ہے۔ ذکر اس معنی میں بہت زیادہ وسیع ہے، اور اگر ذکر کا یہ مفہوم کلیئر ہو تو آیت کے معنی بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن و انس کو خلق کیا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اب یہ جو عبادت ہے، یہ ذکر اللہ کو انجام دینا عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت ہے۔ اب یہ عبادت کہ میں ہر وقت عبادت کو انجام دوں، یہ اس وقت ممکن ہوگا جب میں ہر وقت ذکر کر رہا ہوں۔ اب ہر وقت ذکر کب ہوگا؟ جب میرا ہر عمل خدا کی یاد کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اب بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر تو انسان سوچتا ہے کہ یار میں اللہ کا ذکر اگر کر رہا ہوں گا تو شاید اللہ کا ذکر کرتے ہوئے میں مثلاً کھیل نہیں پاؤں گا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے میں مثلاً انٹرٹینمنٹ نہیں کر پاؤں گا، میں مثلاً دوستوں کے ساتھ مذاق ہے، کوئی بھی محفل ہے،
ہاں اب مثلا گھر میں اپنے والدین کے ساتھ میاں بیوی آپس میں کوئی بھی مرقرم ذہن میں آتا ہے نا، مثلا بندہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے ذکر کا معنی کیا ہے؟ اللہ اللہ، تو اب انسان سوچتا ہے نا یہاں پہ پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ مقام جہاں شیطان کس طریقے سے انسان کو اغوا کرتا ہے۔ اگر اب ابتدائی گفتگو یاد ہو، لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ فکر۔ آپ نے فکر کو ڈائیورٹ کر دیا، پوری محنت شیطان کے کھاتے میں چلی جاتی ہے۔ فکر کو ڈائیورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ایک اشتباہات ہیں، شبہات ہیں۔ ان میں سے ایک شبہ کیا ہے؟ یہی ہے، کہیں آپ سے خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ذکر کا معنی کیا ہے آپ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں، نہیں، آپ اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے ہیں، یہ دوستی کا معیار اگر آپ نے اللہ قرار دیا ہے تو یہ دوستی خود بخود ذکر اللہ بن جاتی ہے۔ لہذا اب جب آپ دوستی کا معیار خدا کو قرار دیں گے تو پھر کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ الہی دوستی کا مطلب مذاق نہ کرنا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا یہ مراد نہیں ہے۔ دیکھیے کچھ مقامات ایسے ہیں، اتفاقاً ابھی مجلس سے آنے سے پہلے ہی گفتگو چل رہی تھی تو چونکہ وہ بات وہاں پر نکل آئی تو اب یہاں پر بھی آ رہی ہے کہ مثلاً ہماری تربیت کے مراحل میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ان ایام میں ہم شوخی مذاق ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں اور غم کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری رکھیں، لیکن مرحلہ یہ ہے کیا واقعاً یہ کیفیت یہ پورے 10 دن اسی طرح سے ایک عام آدمی کے لیے مہیا نہیں؟ یہ مراتب عرفان کے ساتھ ساتھ ہے، جیسے جیسے انسان جاتا ہے۔ اب میں اس مرحلے پر نہیں ہوں تو کیا میرے لیے نیچے کوئی جگہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ سوال، آیا آج ہی کی شب میں امام کے اصحاب صرف عبادت کر رہے تھے؟ کیا سارے صرف سجدے میں پڑے ہوئے تھے؟ نہیں، آپ جا کر پڑھیں، عجیب سرور کی کیفیت تھی۔ جن کو پتا تھا کہ کل ہم کس مقام پر پہنچنے والے ہیں، اس خوشی کا اظہار ان کے وجود سے ہو رہا تھا۔ ہاں، آپ نے کل کسی جگہ جانا ہو ایسی کہ جو کمال کی جگہ ہو، ہر طرح کا وہاں پر چیز مل جائے آپ کو، تو آپ اس کی خوشی آپ کے وجود سے یہاں ظاہر۔ ہاں، جیسے میرے خیال سے یہاں پہ ماشاءاللہ ہاسٹلائٹس کی تعداد بھی ہے، میں نے بھی بہت ٹائم گزارا ہاسٹل میں۔ وہ جو آخری رات ہوتی ہے جس سے اگلے دن گھر جانا ہوتا ہے، وہ گھر جانے کی خوشی اس مرحلے میں خود بخود نکل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا وہ بور سے بور آدمی بھی جو پورے سال سیدھا منہ کر کے بات نہیں کرتا، اس آخری رات میں جہاں صبح جانا ہے اس کے منہ سے بھی 2-4 لطیفے، کیوں؟ وہ جو اندر کی خوشی ہے وہ بالآخر ظاہر۔ لہٰذا کربلا میں بعض ایسے مقامات ہیں، اصحاب امام کسی مقام پر جب آپس میں مل کر بیٹھ رہے ہیں تو وہ خوشی اندر سے ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اس خوشی کا مطلب کسی کا تمسخر نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی لہو و لعب نہیں ہے۔ لہٰذا ایک سالم فضا یہ دین کی ریکوائرمنٹ ہے، یعنی آپ اگر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی آپ کی فضا اگر الہی رنگ رکھتی ہوگی تو سالم ہوگی۔ اب یہ شیطانیت ہے، یہ شیطان کی قوت ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو یہاں تک لے آیا ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جب تک ہم گالی سے بات نہیں کریں گے تب تک یہ بیسٹ بڈیز نہیں ہوں گے۔ یعنی بہت اچھے دوست ہونے کا معیار کیا رکھا ہم نے کہ جی وہ مجھے گالی دے اور میں اس کو گالی دوں، گالی دے کر ہم نے بات کری تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہماری دوستی کا اس کا معیار۔ یہ ہے شیطان جو ہمیں اسفل السافلین کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ عام حالت میں ابھی آپ کبھی سوچیں نا گھر میں بیٹھ کر ویسے ہی کہ آپ کو کوئی یہ گالی دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ خود سوچیں اپنے لیے کہ واقعاً یہ گالی اپنے دوست جس کو آپ کہہ رہے ہیں اور اس کے منہ سے اپنے لیے برداشت کر رہے ہیں، خود آپ اپنے آپ کو ذلت کے کس مقام پر لے کر، یہ شیطان کا کمال ہے۔
یہ ہے جب وہ فکر اغوا کرتا ہے، یہ ہے وہ مقام کہ جب انسان اسفل سافلین کی طرف سفر کرنا شروع کرتا ہے۔ اب عین اس عالم میں خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مذاق نہ کریں، لیکن جب آپ کی دوستی کا رنگ الہی ہوگا عین اس عالم میں کہ آپ مذاق کر رہے ہوں گے، آپ سامنے والے کی تضحیک، اس کے ساتھ تمسخر، اس کی تذلیل نہیں کر رہے ہوں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایسی فضا یہ آپ کو احترام دیتی ہے، یہ آپ کو وقار دیتی ہے۔ لہٰذا ذکر سے کہیں پر بھی مراد یہ نہیں ہے کہ انسان بیگم کے پاس جائے تو بیگم سے ملاقات کو الہی رنگ دینے کے لیے بھائی دونوں آ جاتے ہیں، جا نماز پر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، نہیں۔ اگر آپ کا ارتباط ایک دوسرے سے خدا کی خاطر اس لیے ہے، اس طریقے سے ہے کہ آپ ایک دوسرے سے محبت خدا کے لیے کر رہے ہیں، آپ کا ہر تعلق عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہر عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میرے پاس موضوع نہیں ہے، نہ میں چاہتا ہوں اس طرف جانا، لیکن اس کو بات کو دہرانا ضروری سمجھتا ہوں آج کل کے ماحول کے حساب سے۔ یہ کمال بدبختی ہے انسان کی کہ وہ تمام حرام ریلیشن شپس میں اظہار محبت کرتا ہے، لیکن جہاں خدا چاہتا ہے کہ لیگل ریلیشن شپس میں تم اظہار محبت کرو، وہاں پتہ نہیں کون سی انا ہے جو سامنے آ جاتی۔ یہ انا جو اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ شیطانی انا ہے، عین اس مرحلے میں یہ شیطان ہے۔ لہٰذا خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تمہارے ہی درمیان سے جوڑے بنائے، یہ ہماری آیات میں سے ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ ہم نے تمہارے درمیان جوڑے بنائے۔ پھر کیا کہا؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان مودت قرار دی ہے۔ مودت کا لفظ تو سنا ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ مودت کس کے لیے اللہ نے مانگی ہے؟ کل ہی بات کی میں نے آپ سے، سوال کیا اللہ نے کس کا؟ اہل بیت سے مودت کا۔ مودت کا کیا معنی ہے؟ آیا مودت کا معنی یہ ہے کہ میں اہل بیت اطہار سے زبانی کلامی محبت کا اظہار کرتا رہوں؟ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اور جہاں پریکٹیکلی عملی محبت کو ظاہر کرنے کا موقع آئے تو پتہ لگے کہ میں تو دشمنوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہوں۔ تو ہماری کتابوں میں اس کو منافقت کہتے ہیں۔ مودت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے عمل سے بھی اہل بیت اطہار کی محبت کا اظہار آپ کا عمل ظاہر کرے، یعنی مودت بنیادی طور پر عمل کا میدان ہے، لفظ کا میدان نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنی زبان سے محبت کا اظہار نہ بھی کر رہا ہو مگر اس کا عمل بتا رہا ہو، وہ حق رسالت ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ عمل مانگا گیا ہے۔ اب یہی کیفیت اللہ چاہ رہا ہے میاں اور بیوی کے درمیان۔ کیا کہہ رہا ہے؟ زبانی جمع خرچ نہیں، پریکٹیکل عمل کرو مودت میں۔ یہ مودت ہم نے قرار دی ہے، تو اس کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرار دیا ہے۔ اور عین اس کے مقابلے پر شیطان اپنی انا لے کر آتا ہے جو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ ہاں، انلیگل ریلیشن شپ میں اظہار محبت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اور مثلا زوجہ کو اظہار محبت کرتے ہوئے انا سامنے آ رہی ہے۔ وہاں میں روٹھی ہوئی محبوبہ کو منانے کے لیے پوری رات مثلا باہر کھڑے ہوئے ہیں ایک ٹانگ کے اوپر بارش میں کہ یہ مان جائے، اور یہاں روٹھی ہوئی بیوی کو منانا اپنے لیے گویا کسر شان ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں آپ اپنے لیے سمجھ رہے ہیں یہ سب کی سب شیطانی ہیں، سب شیطان ہیں۔ محبوبہ کو انلیگل ریلیشن شپ میں گفٹ دینے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے جتن کر کے کیا کیا لے کر آ رہے ہیں، بیوی کو ایک چھوٹا سا ہدیہ دیتے ہوئے فضول خرچی۔ یہ جتنے بھی آپ کے کس کے، میں آپ سے مراد آپ لوگ نہیں ہیں، کسی کے بھی ذہن میں یہ خیال ہے اس جان لے کہ یہ سارے کا سارا عمل شیطانی۔ ہم خوفناک مرحلے پہ کھڑے ہیں۔ یہ جو انلیگل ریلیشن شپ کا مسئلہ ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرے جوان خاص طور پر، البتہ جوان میرے بہت پاکیزہ ہیں، مراد میرے سب ہے جو اس کا شکار ہیں۔ انلیگل ریلیشن شپ میں فرمایا کہ نامحرم کو جلب کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ایک مذاق کیا جاتا ہے، جو ایک شوخی کی جاتی ہے، ہاں ہمارے ہاں وہ لفظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں سلینگ میں، ہنسی تو سمجھ لو پھنس گئی، یہ وہ نہیں پھنستی،
یہ تمہاری گردن ہے جو جہنم میں پھنس جاتی ہے۔ کیوں؟ روایت کہہ رہی ہے انلیگل ریلیشن شپ میں نامحرم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو آپ نے مذاق کیا ہے، ہر لفظ کے بدلے 1000 سال جہنم کا عذاب ہے۔ ہر لفظ کے بدلے 1000 سال جہنم کا عذاب ہے، جس کا ہر ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ ملٹیپلیکیشن گھر میں جا کے کر لینا، لہذا مذاق مت سمجھو۔ اب جہاں خدا نہیں چاہتا اور جہاں خدا چاہتا ہے، یہ ہے جہاں پر فکر اغوا ہو، انسان کا عمل اسے خدا سے دور کر دے۔ لہذا اہل بیت اطہار کا اصل کمال کیا ہے کہ میری اور آپ کی اس فکر کو کہیں جانے نہ دیں۔ فکر الہی بنا لیں، آپ کا ہر عمل خود بخود ذکر اللہ بن جاتا ہے۔ لیکن مراحل ذکر جو طے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ پہلا مرحلہ ذکر یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے ذکر کر رہا ہوتا ہے لیکن دل غافل ہوتا ہے۔ اب یہ میرے جیسے بہت سارے ہیں، یہاں تسبیحات پہ چل رہی ہے یا نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں ذہن کہیں اور۔ فرمایا یہ ادنا ترین پس ترین درجہ ذکر ہے کہ ادنا ہے لیکن پھر بھی بیکار نہیں۔ عام طور پر ہمارے جوان عام طور پر جو ذہنوں میں سوال ہوتا ہے ان میں سے ایک سوال کیا ہوتا ہے؟ مولانا ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ جب دماغ کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کراچی میں، تو میں نے کہا چلو یہ تم خود بتا دو کیسی نماز پڑھنا چاہتے ہو۔ ایسی نہیں پڑھنا چاہتے تو وہ کیسی پڑھنا چاہتے ہو؟ تھا مولانا تمام تفکر کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ۔ میں کہا اس کو چھوڑ دو، کوئی مثال دے دو، کیسی، کس جیسی نماز؟ مثلا آیت اللہ بہجت۔ میں کہا ماشاءاللہ، خدا آپ کو توفیق دے، لیکن کیا آیت اللہ بہجت پہلے دن ہی اس جگہ تک پہنچ گئے؟ کیا پہلے دن پہنچے؟ کہا نہیں، انہوں نے محنت کی۔ میں کہا بیٹا میں تمہیں آسان زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ آیت اللہ بہجت اس میدان کے مسٹر یونیورس ہیں، جیسے بلڈنگ میں، باڈی بلڈنگ میں ہاں مسٹر یونیورس ہوتا ہے، تو پہلوان عبادت کی میدان کے پہلوان، عبادت کے میدان کے مسٹر یونیورس کون ہے؟ آیت اللہ مثلا بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں نے کہا آپ باڈی بلڈنگ کے میدان سے مثال دیتا ہوں، وہاں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ آج آئے ہیں، پہلے دن جم میں داخلہ لیا اور آ کر کیا کہا کہ جی میں ویسی ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں جیسا مسٹر یونیورس کرتا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کر لی، خدا نہ خواستہ کر بھی لی، تو کیا ہوگا؟ وہاں سے سیدھے ہسپتال۔ تو اگر آپ نے ابھی کوشش کی کہ میں آج سے ہی ویسے اپنے آپ کو کروں جیسے آیت اللہ بہجت تھے، تو اس سے اگلے دن نماز اور عبادت سارے ہسپتال۔ نہیں چاہا اللہ تعالیٰ نے ہم سے، ناعقل ہے۔ اب جیسے بدن کی تربیت زمان چاہتی ہے، وقت چاہتی ہے، پریکٹس چاہتی ہے، ہاں کنسسٹنسی چاہتی ہے، تو جب بدن یہ سب چاہتا ہے تو روح اپنی تربیت کے لیے، اپنی ترقی کے لیے ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بلکہ شاید روح کو زیادہ وقت درکار۔ لہذا غور کیجیے گا، اگر کوئی واقعاً بہت اچھا آپ کا ٹرینر مل گیا، آپ کو واقعاً اگر اچھا ہوا، تو وہ کم از کم 1 سال تو صرف یہ چیک کرے گا کہ یہ واقعاً سیریس ہے بھی یا نہیں۔ لہذا وہ چیک کرے گا کہ یہ سردی میں آتا ہے یا نہیں، گرمی میں آتا ہے یا نہیں، بارش میں آتا ہے یا نہیں، پرابلمز میں آتا ہے یا نہیں۔ وہ 1 سال آپ کو چیک کرے گا خالی۔ جب آپ کو دیکھے گا کہ نہیں یہ بچہ واقعاً نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ شادی، نہ موت، تب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں اب اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کا، اب اس پہ محنت کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام
ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل سے اگر تاثیر لینی ہے تو کم از کم 1 سال اسے بلا ناغہ انجام دو تو شاید اس کے اثر اتنا حق تو دینا خدا کو. لہذا تربیت یا آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا ہے، اوپر کی منزلیں طے کرتا ہے. لہذا علماء فرماتے کہ یہ زبانی ذکر کہ جس میں دل متوجہ نہیں ہے، ذہن متوجہ نہیں ہے، ادنا ترین درجہ ضرور ہے، لیکن اس درجے سے 1000 گنا بہتر ہے جہاں پر دل کے ساتھ ساتھ زبان بھی خدا کے ذکر سے غافل ہو جائے. یعنی انسان کاملاً اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، یہ وہ بدترین صورت ہے جو کہ کسی بھی عبد کے اوپر طاری ہو سکتی ہے. لہذا یہ ہماری جیسی بھی نمازیں ہیں، جیسی بھی ہیں، مگر کم از کم ایسی ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں چاہے بے دلی سے صحیح لیکن خدا کو یاد کر رہے ہیں. اس کی اپنی حیثیت، اس کی اپنی اوقات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کو باقی رکھنا آپ کو آگے کے مرحلے میں داخل کروا سکتا ہے. لہذا 2 باتیں کروں گا اور تیزی سے آگے بڑھوں گا. پہلی، حجت الاسلام والمسلمین آغا پناہیان کی ایک کتاب ہے جس کا ترجمہ کیا گیا ہے ایک اچھی نماز کیسے پڑھیں. سارے جوانوں کو ریکمینڈ کروں گا ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں. واقعاً آقا نے اس میں جو نکات بیان کیے ہیں نماز کے اعتبار سے واقعاً بہت راہگشا، ضرور پڑھیں. دوسری بات کہ یہ جو مرحلہ ہے کنسسٹنسی جس میں چاہیے، خود آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ آپ سے سوال کیا کسی نے، کہا آپ جو کہتے ہیں کہ وجود اول وقت یعنی اول وقت نماز کا وجود انسان کو درجات عالیہ میں لے جاتا ہے، اس سے آپ کی مراد کون سی نماز اول وقت ہے؟ یعنی آیا حضور قلب والی کہ انسان کم از کم حضور قلب کے ساتھ پڑھے؟ فرمایا نہیں، کہ کوئی حضور قلب نہیں. کہ تم صرف اول وقت نماز کا وجود قائم کرنا سیکھ لو، یہ تمہیں خود بخود درجات عالیہ پہ لے کر جائے گی. لیکن اب اس اول وقت نماز سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی اول وقت داخل ہو بندہ مصلی پر ہو، اب نہ گرمی دیکھے، نہ سردی دیکھے، نہ شادی، نہ موت، نہ بیماری، نہ خوشی، نہ غم. اگر 1 سال تک، فرمایا 1 سال تک تم اول وقت نماز کا وجود قائم کر لو، کہ گارنٹی دے رہا ہوں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے وجود میں، اس کی تکوین میں یہ ہے کہ یہ قائم ہو جائے. اس کا اثر تکوینی یہ ہے کہ یہ بندے کو اگلے مرتبے میں خود بخود پہنچا دیتی ہے. لہذا یہ نمازیں بھی بیکار نہیں ہیں، لیکن اب جس مرحلے میں جانا ہے وہ کیا ہے؟ اول وقت. واحد چھوٹ اگر کہیں پر اول وقت کے مقابلے پر ہے تو وہ جماعت کو ہے. لہذا اگر کہیں جماعت اول وقت سے تھوڑا دیر تر ہو رہی ہے اور آپ جماعت کی خاطر اس اول وقت کو چھوڑیں گے تو پھر، ورنہ اگر آپ نے فرادہ پڑھنی ہے تو پھر یہاں اذان ہو رہی ہو تو آپ مصلی پر 1 سال کریں، آگے اس کے مقامات خود بخود. ہم نہیں کہہ رہے، بزرگوں نے فرمایا، آیت اللہ بہجت رضوان اللہ. اب اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ ادنا ترین مرحلہ بھی اگر کنسسٹنٹ رہے خود بخود درجہ عالیہ میں لے جاتا ہے. درجہ عالیہ کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر اس کا دل خود بخود متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن زور لگانا پڑتا ہے. لیکن اگر انسان اس مرحلے پر کنسسٹنسی دکھائے، تسلسل رکھے، دوام رکھے، وہ اسے اگلے مرحلے میں لے جاتی ہے. اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں پر ذاکر کو ذکر کے لیے اپنے آپ کو زور لگانا نہیں پڑتا. اب جب نہیں لگانا پڑتا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر وقت حالت ذکر میں ہوتا ہے. جب ہر وقت حالت ذکر میں ہوگا تو اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، ہر عمل خدا کی یاد کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے.
کہ یہ خود مرحلہ اپنی جگہ ایک عظیم مرحلہ ہے، لہذا اس مرحلے پر اگر انسان پہنچ جائے تو پھر جو خدا اس کو عطا کرتا ہے وہ یہ کہ اگر ذاکر اس مرحلے پر آ جائے کہ وہ اپنی جاگتی ہوئی اختیاری حالت میں ہر وقت خدا کی طرف متوجہ اور ہر وقت حالت ذکر میں رہے تو خدا اس پر لطف یہ کرتا ہے کہ جاگتی ہوئی حالت میں وہ اختیاراً ذکر کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی سو جاتا ہے ذاکر سو جاتا ہے مگر اس کا دل دھڑک دھڑک کر خدا کا ذکر جاری رکھتا ہے۔ اب اگر یہ مرحلہ ابھی یہ ادنا یہ بہت کمال کا مرحلہ نہیں ہے، لیکن اس مرحلے تک صرف اس مرحلے تک اگر کوئی ذاکر پہنچ چکا ہو اس مرحلے تک تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ ذاکر سوتے ہوئے میں بھی ذکر خدا جاگتے ہوئے میں تو کر ہی رہا ہے، لیکن اس مرحلے تک پہنچ جائے تو پھر حتیٰ سوتے ہوئے بھی ذکر کر رہا ہے، تو جو سوتے ہوئے ذکر کرے اس کی نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ میرے پاس موقع نہیں ہے، ورنہ کبھی ماہ مبارک رمضان کا موقع رہا تو عرض کروں گا کہ کیسے صائم کی نیند عبادت میں تبدیل ہوتی ہے۔ اب میرے جیسا ایک عام گنہگار روزہ رکھ کے سو جائے تو مولانا صاحب بڑے ذوق و شوق سے آ کر مجھ سے کہہ رہے ہیں روزہ دار ہے، اس کی تو نیند بھی عبادت ہے۔ اب میں تعجب یہ کرتا ہوں، روزہ دار صرف روزہ رکھ لے تو حالت روزہ میں اس کی نیند بھی عبادت ہے، اور وہ جو امیر المؤمنین ہے تمہیں ایک ہی رات علی سوتا ہوا دکھائی دیا، اس پر بھی یہ اعتراض کر رہے ہو کہ شاید اس ایک رات میں علی کی عبادتیں قضا ہوئی ہوں گی۔ بھائی علی ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ جب ایک عام ذاکر اس منزل پر پہنچ سکتا ہے تو یقیناً، اور پھر جہاں سونا ہی ایسا خدا کی مرضی کے مطابق ہو کہ علی سو رہے ہیں، خدا سونا خرید کر اپنی مرضات دے رہا ہے۔ لہذا اب یہ مرحلہ، اس سے آگے ذکر کا کوئی مرحلہ، اب تو 24 گھنٹے ہو گیا، اس سے آگے ذکر کوانٹٹی میں نہیں بڑھ سکتا، تو پھر آگے کے مرحلے کیسے طے ہوتے ہیں؟ فرمایا خلوص سے، کہ اب جب ذاکر کے ذکر کے خلوص کے مراحل بڑھتے ہیں تو خدا کے عطا کے مراحل بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ذاکر اس مرحلے سے آگے بڑھ کر خلوص کو جاری رکھے تو ایک مقام وہ آتا ہے کہ ذاکر کے ذکر کی بنا پر، خلوص کی بنا پر اللہ اپنے اور اس کے درمیان سے پردوں کو ہٹانا شروع کر دیتا ہے، پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ذاکر ہے، اللہ مذکور ہے جس کا ذکر ہوتا ہے، لہذا ذکر میں خلوص ذاکر اور مذکور کے درمیان پردوں کو ہٹانا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا کوئی مقام ایسا بھی آتا ہے جب سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، جب یہ سارے پردے ہٹتے ہیں تب ذاکر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہے لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر علی کے سامنے سے سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں، علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ علی کے یقین میں ذرا برابر بھی اضافہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ذاکر اور مذکور کے درمیان کوئی حجاب، جب حجاب ہی نہیں ہے تو اگر سارے پردے ویسے بھی ہٹ جائیں تو یقین میں اضافہ نہیں۔ کہ یہ بہت عظیم مرحلہ ہے۔ یہاں پر آ کر عام طور پر علماء دوسرے مکتب کے کہتے ہیں بھئی یہ مکتب نہائی آخر مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں سے ہمارے عرفاء نے مطالب کو بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے، حجاب یقیناً اٹھ جاتے ہیں کہ جب سارے حجاب ذاکر اور مذکور کے درمیان سے اٹھتے ہیں تو ذکر خود حجاب بن جاتا ہے۔ کبھی مطلب رہا تو عرض کروں گا کہ جہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں پر علم حجاب اکبر بن جاتا ہے۔ بہت سارے مقامات ہیں عزیز میں،
کا پردے ہٹ جاتے ہیں، ذاکر اور مذکور کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے پھر خود ذکر کیا بن جاتا ہے؟ حجاب۔ اب عرفا فرماتے ہیں کہ جہاں پر یہ کیفیت آتی ہے، حجاب ختم ہو چکے ہیں بظاہر، لیکن کیا ہوتا ہے ذکر خود حجاب بنا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آگے خدا اپنے بندے کے خلوص کے مراحل کو اور آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، لہذا جب خلوص اس سے آگے بڑھتا ہے تو وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پر اس کی ایک پلک جھپکنے کی حرکت ثقلین کی عبادت سے افضل بن جاتی ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اگر کوئی خندق میں علی کی ضربت کو سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ علی نے کتنے خلوص سے یہ ضربت چلائی ہوگی۔ خلوص سمجھ میں آ گیا تو جزا خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے، یہ خلوص کی کیفیت ہے۔ اب جو اس خلوص کے منزل پر آ کر خدا کی عبادت کر رہا ہو تو پھر خدا بھی اپنے کمال عطا کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ جب خدا اپنے کمال عطا کو ظاہر کرتا ہے اس کمال خلوص کے مقابلے پر، تو خدا کیا کرتا ہے کہ ذکر کے حجاب کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے خدا؟ ذکر کے حجاب کو اٹھا دیتا ہے۔ میری 20 ہو گئی نا، 10 پچھلے سال، 10 اس سال، 2 عصروں کی محنت کا نتیجہ میں اس جگہ آپ کو دوں گا انشاءاللہ، اور پھر آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ذاکر اپنے خلوص کے کمال پر پہنچ جائے، اس منزل پر جب پہنچتا ہے تو خدا عطا کے کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ جب خدا کمال عطا پر پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ حتیٰ ذکر کے حجاب کو بھی اٹھا لیتا ہے، تو ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ اب کیا رہ گیا؟ یا ذاکر یا مذکور، حتیٰ ذکر کا حجاب بھی باقی نہیں رہتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب خدا ذکر کے حجاب کو اٹھاتا ہے تو ذکر جاتا کہاں ہے؟ بالآخر خدا نے ذکر کے حجاب کو اٹھا لیا ذاکر اور مذکور کے درمیان میں، حتیٰ اب ذکر کا حجاب بھی باقی نہیں رہا۔ تو فرمایا خدا کیا کرتا ہے؟ جب ذکر کے حجاب کو اٹھا لیتا ہے تو ذکر کہاں جاتا ہے؟ کہ جب خدا ذکر کے حجاب کو اٹھاتا ہے ذاکر کا وجود ہی عین ذکر بن جاتا ہے۔ خود ذاکر کا وجود کیا بن جاتا ہے؟ عین ذکر بن جاتا ہے۔ جب ذاکر کا وجود عین ذکر بنے تو خدا کہتا ہے تم اس کا ذکر کرو، میرا ذکر خود بخود ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وجود ہی میرا ذکر بن چکا ہے۔ بھئی یہی سمجھانے کے لیے تو نبی کہہ رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی، کیوں؟ لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا۔ ذاکر ہی کیا بن جاتا ہے؟ عین ذکر۔ بس اب ذاکر اور ذکر میں جدائی نہیں ہے، ذاکر ہی عین ذکر ہے، ذکر ہی عین ذاکر ہے۔ لہذا اب اللہ کا ذکر کرو تب بھی، ذاکر کا ذکر کرو تب بھی، ذاکر کا وجود کیا بن جاتا ہے؟ عین ذکر۔ لہذا غور کیجئے گا، اس منزل کے لیے محنت کی ہے اتنی۔ اب اگر ذاکر اس منزل پر ہو اور خدا کہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ جو اس ذاکر تک پہنچ گیا خود بخود خدا تک پہنچ گیا۔ اب یہ اللہ نے
میرے اور آپ کے درمیان میں رکھا کیوں ہے؟ رکھا اس لیے، کل بھی عرض کیا تھا، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم خدا تک بغیر وسیلے کے پہنچ سکیں، لہذا ضروری تھا میرے اور خدا کے درمیان کوئی ذاکر ایسا ہو کہ جس کا اپنا وجود عین ذکر ہو۔ اب میرا کام اللہ تک پہنچنا نہیں ہے، بس اس ذکر کو، اہل ذکر کو تلاش کرنا ہے، اس ذاکر کو تلاش کرنا ہے۔ جیسے ہی میں اس تک پہنچتا ہوں، خود بخود خدا تک۔ اب سمجھ میں آیا مقام کیا ہے؟ یہ مقام ہے کہ جہاں ذاکر، اب میں نے اپنا مرحلہ تقریباً طے کیا گفتگو کا، اور میں اس مقام تک آپ کو لے آیا جہاں تک میں لانا چاہتا تھا۔ ذاکر کا وجود ہی کیا ہو جائے؟ عین ذکر۔ تو جب ذاکر کا وجود عین ذکر ہو تو پھر اس کے اور مذکور کے درمیان حجاب نہیں ہو۔ تو جب ذاکر کا وجود ہی عین ذکر بن جائے تو پھر ذکر میں اور ذاکر میں جدائی نہیں ہوتی۔ لہذا جب ظالم یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے ذاکر کے سر کو کاٹ دیا، اگر میں نے ذاکر کے سر کو کاٹ دیا تو شاید ذکر رک جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ذاکر جب تک زندہ ہے بظاہر تب تک ذکر کرے گا، لیکن اگر میں نے اس کا سر کاٹ دیا تو پھر بالآخر ذکر رک جائے گا۔ وہ جانتا نہیں ہے کہ یہاں پر ذاکر کا وجود ہی ذکر ہے، لہٰذا جب وہ اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھاتا ہے، یہ سر نیزے پر قرآن تلاوت کر کے یہ بتاتا ہے کہ ہم وہ اہل ذکر ہیں جن سے تم خدا کے ذکر کو جدا۔ یہ حسین کا سر جو تلاوت کر رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم ذکر کی اس منزل پر ہیں کہ جہاں ہمارا وجود ہی، ہمارا وجود ہی ذکر ہے۔ جب وجود ذکر ہے تو تم ذکر کو جدا نہیں کر سکتے۔ ہم ایسے اہل ذکر کو جانتے ہوں اور پھر بھی ہم ان سے وہ مقامات حاصل نہ کر سکیں تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے ذکر حسین بھی ویسے نہیں کیا جیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ بس ایک مقام عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس مقام تک لانا چاہتا ہوں۔ جب ذاکر اور مذکور کے درمیان حجاب نہ رہے تو خدا جانے ذاکر دیکھ کیا رہا ہوتا ہے۔ جب ذاکر اور مذکور کے درمیان، جب ذاکر اور خدا، میں ذرا سا لفظ تبدیل کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ جب ذاکرہ اور خدا کے درمیان حجاب نہ رہے تو پھر وہ ذاکرہ صرف خدا کو دیکھ رہی ہوتی۔ لہذا عام طور پر ہمارے اوپر مشکلات آئیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمارے ہاتھ سے نکلتی ہے وہ ذکر خدا ہے۔ ہم سب سے پہلے جس چیز کو مس کرتے ہیں وہ خدا کی، لیکن جس ذاکرہ کا وجود ہی عین ذکر ہو، وہ پوری کربلا گزار کے سربرہنا ابن زیاد ملعون کے دربار میں کھڑی ہوئی ہے، اور جب ابن زیاد ملعون نے پوچھا کہ تم نے خدا کو کیسا پایا، تو یہ ذاکرہ جو پوری کربلا دیکھا ہی ہے، پلٹ کر کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا، مجھے تو سوائے جمال کے کچھ دکھائی ہی۔ خدا جانے زینب کبریٰ کس منزل پر ہے کہ جہاں اسے اپنے علی اکبر کی شہادت جمال دکھائی دے رہی ہے، جہاں اسے قاسم کے ٹکڑے جمال دکھائی دے رہے ہیں، جہاں اپنے عباس کے کٹے ہوئے بازو جمال دکھائی دے رہے ہیں، اپنے اون و محمد کے لاشیں جمال دکھائی دے رہے ہیں، علی اصغر جسے حسین کی ٹکڑے لاش، جسے اپنی چادر کا چلے جانا جمال دکھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے سوا انہیں کچھ دکھائی۔ جو اس منزل پر ہو پھر اس کے لیے، خدا کے لیے سب قربان کر دینا بہت آسان۔ میں نے عرض کیا تھا مشکل ہمیں لگتا ہے،
ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مشکل ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرا عاشق مجھے اس کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ معاملہ عشق کا ہے، میں کیا کیا قربان کروں کہ وہ خدا دیت میں اپنا آپ مجھے عطا کر دے۔ حسین کربلا میں خدا سے خدا کا سودا کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار سوچتا ہوں عزیزوں، جان کی قربانی، مال کی قربانی، یہ سب دینا بہت آسان ہے۔ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی انسان کی عزت اور حرمت ہے۔ انسان عزت کے لیے، حرمت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، آبرو کی خاطر مال بھی قربان کر دیتا ہے۔ خدا جانے سید سجاد علیہ السلام اور ان بیبیوں نے کوفہ اور شام کے بازار میں خدا سے کیا سودا کیا ہوگا، جو اپنی آبرو اور اپنی عزت لے کر خدا کے دربار میں آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم عزیزوں کہ انہوں نے کیا سودا کیا، لیکن امام حسین نے کربلا میں تمام حجتوں کو تمام کیا ہے، کوئی حجت امام نے چھوڑی۔ لہذا جناب علی اصغر کی شہادت اتمام حجت ہے اس بات پر کہ ان میں سے کوئی انسان کہلانے کے بھی قابل، لیکن یہ کہ کوئی انہیں مسلمان جو سمجھ رہا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ایک حجت جو امام نے پوری کی ہے وہ اپنے شہزادے علی اکبر کی قربانی کے ذریعے سے۔ لہذا تاریخ کربلا یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جب اصحاب و انصار سب شہید ہو گئے اور صرف بنی ہاشم بچے، تو امام نے سب سے پہلے جس کو مقتل کی طرف بھیجا ہے وہ جناب علی اکبر علیہ السلام۔ حسین کا علی اکبر صورت میں بھی شبیہ پیغمبر ہے، سیرت میں بھی شبیہ پیغمبر ہے، اپنی گفتار میں بھی، اپنی رفتار میں بھی، حتیٰ اپنے نطق میں بھی شبیہ پیغمبر۔ یعنی جناب علی اکبر کی حتیٰ باڈی لینگویج بھی وہ ہے جو پیغمبر کی، ہر انداز ہو بہو جناب علی اکبر کا نبی۔ صرف جناب علی اکبر کا نام نبی کا نام نہیں ہے، باقی ہر چیز نبی جیسی۔ اور یہ کربلا کے اسرار میں سے ایک سر ہے کہ کربلا کی عظمت کو دیکھتے ہوئے پنجتن پاک نے اپنی نیابتیں کربلا تک پہنچائی ہیں۔ لہذا امام حسن مجتبیٰ کی نیابت جناب قاسم، حضرت امیر کی نیابت کو عباس کہتے ہیں، زہرا کی نیابت جناب زینب کبریٰ کر رہی ہیں، پیغمبر کی نیابت کا نام علی اکبر۔ حضرت نے واحد مقام ہے، یہ واحد مقام ہے کہ جب جناب علی اکبر چلے ہیں تو امام حسین نے خدا کو گواہ بنا کر کہا، اے پروردگار تو گواہ رہنا، قوم اشقیاء کی طرف اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی تیرا پیغمبر، سیرت میں، گفتار میں، کردار میں ہو بہو تیرے پیغمبر کی شبیہ ہے۔ اس قدر شبیہ ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اتمام حجت ہے عزیزوں، وہ قوم جو کہ پیغمبر کی نالین پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ قوم جو پیغمبر کے بال کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اگر واقعاً پیغمبر کی ماننے اور ان سے محبت کرنے والی ہے
ہو سکتا ہے کہ صورت پیغمبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ کسی کے قلب میں پیغمبر کے لیے ذرہ برابر بھی محبت ہو، وہ صورت پیغمبر پر تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ لہذا امام حسین جناب علی اکبر کے ذریعے سے اتمام حجت کر رہے ہیں۔ پس جناب علی اکبر کے قاتل، ان کے سپورٹ کرنے والے، ان کے قتل پر راضی رہنے والے سب کے سب دین مبین اسلام سے خارج ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا عزیزان من، شاید یہی سر ہے، یہ سر ہے کہ زیارت وارثہ میں جو الفاظ ہم امام حسین کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہم لعن قتلت، اللہم لعن امتن قتلت کا و ظلمت کا، این یہی الفاظ صرف اور صرف جناب علی اکبر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پروردگار اس امت پر لعنت کر جس نے حضرت کو قتل کیا، جس نے حضرت پر ظلم کیا، جو حضرت کے قاتل پر خاموشی کے ساتھ اپنی رضایت کا اظہار کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر کے ساتھ یہ سلوک کرنے والا اصلاً دین اسلام سے خارج ہے۔ لہذا ایک سر کربلا کا شاید یہ ہے کہ پروردگار شاید یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ اگر میرا حبیب تلوار چلاتا، اگر میرا حبیب جہاد کرتا اور تلوار چلاتا خود پیغمبر، تو کیسا جہاد ہوتا۔ اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم نے اپنی پوری حیات میں تلوار نہیں چلائی، لیکن اب اگر تاریخ دیکھنا چاہتی ہے کہ نبی تلوار چلاتے تو یہ تلوار کیسے چلتی، آؤ اور آ کر کربلا میں علی اکبر کا جہاد دیکھو۔ لہذا یہ سارے سر ہیں کربلا کے کہ تمام کے درمیان میں جس کو حقیقی طور پر جنگ کی اجازت ملی ہے صرف جناب علی اکبر ہے۔ اور جب جناب علی اکبر نے حملہ کیا ہے نا عزیزوں، تو یہ تاریخ کربلا ہے۔ یہ چیزیں اپنے لیے تفصیل چاہتی ہیں کہ انسان کبھی اس کو بیٹھ کر معنی کرے یہ ہے کیا، لیکن یہ جناب علی اکبر کی شجاعت بے بدیل کا مظاہرہ ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ جناب علی اکبر نے قلب لشکر پہ حملہ کیا۔ قلب لشکر کا معنی کاش میں بیان کر پاتا۔ قلب لشکر کیا ہے؟ یعنی پورا لشکر جہاں سے کنٹرول ہوتا ہے، اور قلب لشکر پہ حملے کا معنی یہ ہے کہ اگر قلب لشکر ٹوٹ جائے تو سمجھ لو کہ شکست ہو گئی۔ لہذا کسی بھی جنگ میں سب سے زیادہ حفاظت کس کی جاتی تھی؟ قلب لشکر کی۔ تمام تواریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جناب علی اکبر کے بارے میں ہر کسی نے یہ لکھا ہے کہ شہزادے نے حملہ سیدھا جا کر قلب لشکر پہ کیا، اور یہ کمال شجاعت حضرت علی اکبر ہے کہ قلب لشکر کو توڑ کر حضرت واپس آئے ہیں۔ خود حضرت کا واپس آنا اپنے لیے اندر اسرار لیے ہوئے ہے، واپس آئے ہیں۔ حضرت کا واپس آنا بتا رہا ہے کہ جو قلب لشکر توڑ کر واپس آ جائے اس اکیلے میں پوری لشکر کو ہرانے کی قوت موجود ہے۔ عزیزان من، یہ مقام اعجاز نہیں ہے، یہ مقام کرامت نہیں ہے، یہ شجاعت علی اکبر کا مقام ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، واقعاً اگر علی اکبر کی شجاعت سمجھ میں آئے تو علی اکبر کے دادا کی شجاعت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، خود بخود سمجھ میں آئے۔ اس لیے کہ علی اکبر اگر صورت میں نبی ہے تو نام میں علی بھی ہے، اور شجاعت کا جو مظاہرہ حضرت علی اکبر نے کیا تاریخ میں بے نظیر ہے۔ لیکن جب واپس آئے ہیں نا جناب علی اکبر،
تو بس ایک چھوٹی سی بات کی ہے امام سے، کیا کہا؟ 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے جناب علی اکبر پہ، اور ابھی اتنا بڑا حملہ کر کے آئے ہیں، صبح سے لے کر اب تک بابا کے ساتھ لاشیں اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں، اتنا بڑا حملہ کر کے جب واپس آئے ہیں تو بس اتنا کہا، بابا یہ جو میں نے لوہا بدن پر پہنا ہوا ہے اس کی گرمی کی شدت علی اکبر کو مارے ڈال رہی ہے۔ 3 دن کی پیاس الگ ہے، لاشیں الگ اٹھائے ہیں، اتنا بڑا حملہ کیا ہے، اور یہ وقت عین ہے، عروج ہے گرمی کا، اور اس وقت میں جب حضرت کا خود حضرت کے بدن کی زرہ گرم ہوئی ہے، میں نہیں جانتا کہ کتنی گرم ہوگی، لیکن علی اکبر نے اگر شکایت یا بات کی ہے تو صرف اس کی ہے، بابا اس کی گرمی، یہ لوہے کی گرمی علی اکبر کے جگر کو کباب کر رہی ہے، بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ علی اکبر پانی لینے نہیں آئے ہیں عزیزوں، علی اکبر صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ علی اکبر آج کتنا مظلوم ہے۔ بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے، علی اکبر انہیں بتا دے کہ شجاعت حیدریہ کسے کہتے ہیں۔ 18 برس کا جوان بیٹا 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہے، یہ حسین کی غربت ہے کہ اپنے علی اکبر کو 2 گھونٹ پانی بھی۔ عزیزو کبھی سوچئے گا، کچھ دیر کے لیے اب تصور کریں کہ یہ صورت میں صحیح لیکن نبی ہے، اور اس صورت میں نبی حسین سے 2 گھونٹ پانی مانگ رہے ہیں۔ کس قدر سخت ہے حسین کے لیے۔ فرمایا علی اکبر تمہیں معلوم تو ہے پانی نہیں ہے، لیکن باپ کا دل ہے کہ علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھو، شاید کچھ طریقہ احساس ہو جائے۔ مالک کوثر ہے حسین، مالک سلسبیل ہے حسین، کربلا میں اتنا غریب ہو گیا۔ علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں رکھو، شاید کچھ طریقہ احساس ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں جناب علی اکبر نے اپنی زبان کو حضرت کے دہن میں رکھا اور تڑپ کر پیچھے ہٹے اور تڑپ کر کہنے لگے، بابا آپ کا دہن تو علی اکبر سے بھی زیادہ سوکھا۔ مجھے نہیں پتا عزیزوں کہ علی اکبر اپنی پیاس کا اظہار کرنے آئے ہیں یا تاریخ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ میرا مظلوم بابا کتنا پیاسا تھا کربلا۔ کتنا پیاسا تھا میرا بابا، بابا کا پانی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا۔ عزیزو بس تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کو میرے ساتھ رکھو، جو اتنا پیاسا ہو کر دوبارہ حملہ کر رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں اس قدر پیاس کے باوجود حضرت کا دوسرا حملہ اتنا شدید تھا کہ حضرت نے دشمن کی صفوں کو چیرا ہے اور جنگ لڑتے لڑتے پشت لشکر تک پہنچے ہیں۔ عزیزو یہ جملے شاید الفاظ میں آسان ہیں، لیکن تاریخ میں علی اکبر کی شجاعت کو بیان کر رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے علی اکبر کا قتال دیکھ کر، ایک مرتبہ شمرو عمر سعد ملعون ایک مرتبہ چیخ کر کہتے ہیں کہ اس جوان کو ایسے نہیں مارا جا سکتا، یہ اکیلا پورا لشکر ختم کر دے گا، یہ اکیلا پورا، اس سے پہلے کے لشکر بھاگے، کچھ کرو۔ کسی ملعون نے مشورہ دیا جس کا نام تاریخ نے حسین بن نمیر لکھا ہے۔ اس ملعون نے آ کر کہا اس کو واحد راستہ یہ ہے کہ دھوکہ دے کر مارا جا سکتا ہے۔
دھوکے کا انتظام یہ کیا گیا، علی اکبر پشت لشکر پہ جنگ کر رہا ہے، یہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر ایک مرتبہ کہا علی اکبر تم یہاں جنگ لڑ رہے ہو، وہاں خیموں پر حملہ ہو گیا ہے۔ بس عزادارو، حسین کا غیور بیٹا غیرت علی اکبر ہے، ایک مرتبہ جب خیموں کا نام سنا علی اکبر بے چین ہو گئے۔ علی اکبر، میں ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، یا جناب علی اکبر ابھی تو صرف خیموں پر حملہ سنا تھا، تم اس قدر بے چین ہو گئے، ارے کبھی اپنے بڑے بھائی امام زین العابدین کی مظلومیت، ارے ابھی تم نے نام سنا ہے، ارے وہ زمانے کا امام سربرہنہ سروں کے ساتھ کوفہ اور شام کے بازاروں میں۔ علی اکبر کی غیرت ہے، غیور ہے حسین کا بیٹا، دل میں بے چینی ہے، بس لڑتے لڑتے میرے مولا نے یہ چاہا کہ ایک مرتبہ خبر کی تحقیق کر لیں۔ بس جیسے ہی موقع ملا جناب علی اکبر نے رکابوں میں پیر پر وزن ڈالا، ایک مرتبہ رکابوں پر پیروں کا وزن ڈال کر کھڑے ہوئے، ذرا سا کھڑا ہو کر حضرت نے ایک نگاہ خیمے پر ڈالنی چاہیے، بس یہ مرحلہ تھا جس کے انتظار میں یہ ملعون نیزہ تاک کر کھڑا تھا۔ جیسے ہی حضرت کھڑے ہوئے اس ملعون نے جگر کے مقام پر اتنی زور سے نیزہ مارا کہ ایک مرتبہ یہ نیزہ ذرا کو چیرتا ہوا حضرت کے جگر کے مقام پر لگا۔ اس ملعون نے اتنی زور سے ایک مرتبہ نیزے کو موڑا کہ انی کا پھل علی اکبر کے جگر کے مقام پر ٹوٹ گیا۔ بس عزیزو، اس پھل کا ٹوٹنا تھا، علی اکبر کا خون فوارے کی شکل میں ایک مرتبہ بہنا شروع ہوا، لیکن میرا مولا جنگ کرتا رہا اس وقت کہ جب تک میرے مولا پر نقاہت کی یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی کہ حضرت کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ بس تلوار کا گرنا تھا، جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا اور گردن میں ڈال کر گھوڑے سے کہہ رہے ہیں، اے میرے وفادار ساتھی، بس اکبر پر ایک احسان کر، مجھے خیمے تک لے چل۔ میں کہوں گا جناب علی اکبر یہاں سے آواز کیوں نہیں دے رہے، تو شاید جواب یہی آئے گا، ارے صبح ہی تو بابا کو کہتے ہوئے سنا تھا جب ہر اپنے بیٹے کے لاشے پر جا رہا تھا، بابا نے ہر سے کہا تھا، ہر باپ کا جوان بیٹے کے لاش پر جانا آسان نہیں ہے، ارے میرا بابا کیسے پہنچے گا، لہذا جتنا میں نزدیک ہو جاؤں۔ بس عزیزو، راوی لکھتے ہیں اب جو حضرت کا گھوڑا لشکر کے درمیان سے گزرنا شروع ہوا، جہاں جہاں سے میرے مولا کی سواری گزرتی، یہ اپنی تلواروں سے حضرت کی پشت پر وار لگاتے جاتے مقتل نے الفاظ لکھے ہیں، فقطعوہ بسیوفہم اربن اربا، انہوں نے اپنی تلواروں سے حضرت کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ارے آج جہاں مقام علی اکبر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر میرا مولا پشت پر ذوالجناح کی نہ ٹھہر سکا، اب جو زمین پر گرے ایک مرتبہ آواز دی، علیک منی السلام یا ابا عبداللہ۔ عزادارو، اس آواز کا آنا تھا، حسین بے چین ہو کر آواز کی طرف دوڑے، لیکن کبھی یہاں ٹھوکر کھاتے ہیں، کبھی وہاں ٹھوکر کھاتے ہیں، رو کر کہہ رہے ہیں، علی الدنیا بعد
بعدک العفا علی اکبر، اے علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ ارے خدا جانے حسین کیسے علی اکبر کے لاشے پر پہنچے۔ علی اکبر کو اس حالت میں دیکھا، ایک مرتبہ علی اکبر کا سر آغوش میں لیا، علی اکبر نے بابا کی خوشبو کو محسوس کر کے آنکھیں کھولی۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا بابا بابا میں دیکھ رہا ہوں، ارے رسول اللہ آئے ہیں، میرے دادا آئے ہیں، ارے دادی آئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کوثر کا جام ہے۔ میں کہوں گا علی اکبر یہ کون سا مقام ہے؟ شاید یہ کہیں گے پلٹ کر، ارے میں نے اپنے بابا سے 2 گھونٹ پانی مانگا تھا جو میرا بابا نہ دے سکا۔ ارے اگر ایسے ہی چلا جاؤں گا بابا کے دل میں یہ قلق باقی رہ جائے گا۔ علی اکبر نے ہچکی لی، حسین کی آغوش میں دم توڑ دیا، ایک مرتبہ رخسار پر رخسار کر رکھا۔ حسین رو کر کہتے ہیں خدا تیری نسل کو ایسے ہی قتل کرے جیسا تو نے میری نسل کو کیا۔ اب جو شہزادے کے جنازے کی حالت کو دیکھا، ایک مرتبہ آواز دے کر کہا یا فتیان بنی ہاشم احملوا اخاکم، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ اور آ کر اپنے بھائی کو اٹھاؤ۔ راوی کہتے ہیں بدن اتنا پارا پارا تھا، ایک مرتبہ علی اکبر کے بھائیوں نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر علی اکبر کے بدن کے نیچے رکھا، احتیاط سے بدن کو اٹھایا، گنج شہیدہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا علی اکبر تمہارا بدن پارا ہوا لیکن اٹھانے والے آ گئے۔ ارے ابھی عصر میں گودال میں حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑ رہے ہوں گے۔ ارے علی اکبر کا لاشا ابھی نزدیک پہنچا تھا، ایک مرتبہ زینب علی اکبر کے جنازے کے لیے